کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، ویسے تو ارائیاں والا میں گزشتہ 30 سال سے گاہے بگاہے آمد ہوتی رہی ہے، لیکن آج یہ ہمارے بھائی مقصود احمد مدنی حفظہ اللہ تعالی نے دورہ ابن یعقوب اور اس میں عقیدہ اور منہج بھی پڑھایا ہے اور فقہ السنہ کا بھی اہتمام کیا ہے۔ ان کے طرز تدریس کو دیکھ کے طلباء اور طالبات کے فہم اور استعداد کو دیکھ کے واللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی پڑھانے والوں کو بھی، پڑھنے والوں کو بھی، اور مقصود مدنی صاحب کے والد محترم حاجی یعقوب صاحب کو اللہ تبارک تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ مجھے یہ بھی خوشی ہے یہاں پہ ہمارے شروع سے کام کرنے والے بھائی اور ساتھی ڈاکٹر طفیل صاحب، آج ماشاءاللہ ان کے بیٹے نے دورے میں پہلی پوزیشن حاصل کی، تو بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اگر اس علاقے میں دعوت کا کام کرنے اور آغاز کرنے کی توفیق ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے دی، تو آج علم و فہم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے فرزند کو پوزیشن عطا فرمائی ہے۔ یہ ہمارے اشتیاق نمبردار صاحب، حاجی اسحاق صاحب، یہ وہ ہمارے شروع کے ماشاءاللہ یہاں کے ساتھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ابھی محترم قاری محمد صادق رحمانی صاحب حفظہ اللہ سے عرض کر رہا تھا کہ بہت پہلے 80 کی دہائی میں قاری صاحب ماشاءاللہ کنگن پور میں کانفرنسیں کیا کرتے تھے، اور کبھی شیخ القرآن تشریف لاتے اور کبھی قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف لاتے، اور ہم الہ آباد سے قاری صاحب کی منعقد کردہ کانفرنسوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ آج ماشاءاللہ وہ ہمارے درمیان تشریف فرمائے ہیں۔ ان کے پروقار چہرے کو، پر نور چہرے کو دیکھ کے اور ان کی وہی بشاشت اور وہی جذبے دیکھ کے الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے ابراہیم عابد صاحب، یہ ہمارے سینئر ہیں، یہ جامعہ سلفیہ میں، جی یہ ہم سے آگے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ اپنی ساری عمر ہی علم کے حصول کے لیے لگا رہے ہیں۔ اگرچہ وہ روایت تو موضوع ہے نا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ من گھڑت روایت ہے،
لیکن ابراہیم عابد صاحب اس کا مصداق ضرور ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بھائیو مجھے بہت خوشی ہے یہاں پہ آ کے، اور جس قسم کا یہ دورہ ہوا ہے اور جو میں نے بھائی مقصود صاحب سے معلومات لی اور آج آ کے آنکھوں سے دیکھا بھی اور کانوں سے سنا بھی، یہ تو پی ایچ ڈی ہے، یہ تو تخصص ہے، یہ تو جناب سال ہا سال نہیں، 16 18 سال جناب وہ جنہوں نے زانوے تلمذ طے کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سوالات اور جوابات تو ان کے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں ہمارے مقصود بھائی کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے طالب علموں کو عقیدے کے، منہج کے، فقہ کے اور بہت جناب صفات کے متعلقہ عقیدہ اور اس کی بحث اور اس میں مختلف فرق، اس حوالے سے کمال ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ ارائیاں والا میں یہ ٹیلنٹ موجود ہے، یہ صلاحیت موجود ہے اس علاقے میں، یہ ہمارا دیہی علاقہ ہے، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہماری قوم میں کتنا ٹیلنٹ موجود ہے، کتنی صلاحیت موجود ہے، اور کس قدر تھوڑی محنت کرنے کے نتیجے میں ہم اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو کس قدر زیادہ عقیدے کی، ایمان کی، فقہ کی، سنت کی اور مختلف علوم اور فنون کی کس قدر گہری، مضبوط اور بلند باتیں جو ہیں وہ اپنی نسلوں میں منتقل کر سکتے ہیں۔ واللہ مجھے اس کا آج بہت بخوبی ادراک ہوا ہے کہ یہ دورہ کوئی لاہور، کراچی، فیصل آباد، اسلام آباد جیسے ایڈوانس قسم کے شہر میں نہیں ہوا، یہ ایک بستی میں، ایک گاؤں میں، ارائیاں والا میں ہوا ہے۔ ایک دو ہمارے بھائی ہیں یہ جو لاہور سے ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں، ربانی صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور کچھ نام آئے ہیں جو کنگن پور سے آئے ہیں، باقی تو سارے گردوں پیش کے ہیں نا، اسی بستی کے ہیں، اور ہماری بیٹیاں اور بہنیں وہ تو مقامی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اللہ فرماتے ہیں جو ہماری رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں نا، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو کامیابی و کامرانی کی منزل مراد تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو میں اپنے بھائی مقصود احمد مدنی حفظہ اللہ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ تسلسل یہ رکنا نہیں چاہیے، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور میں آپ تمام طلبہ اور طالبات کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو، میں اللہ کے نبی کا ایک فرمان آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، فرمایا اگر میری ایک حدیث یا ایک آیت بھی تمہارے تک پہنچ چکی ہو، اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو یہ ایک دورہ ہمارے مدنی صاحب کر کے تو یہاں سے چلے جائیں گے۔ مزہ یہ ہے کہ گھر گھر میں جو کچھ اس دورے میں سیکھا ہے، اس کا گھر گھر میں پرچاک ہو، اس کی گھر گھر میں تعلیم ہو، اس کو عام فہم بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اس چیز پہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج جتنے بھی باطل نظام ہیں، الہاد کے سسٹم ہے، کفر اور شرک پر مبنی نظام ہے، یہ سارے کے سارے سسٹم الہاد سے تعلق رکھنے والے، کفر سے تعلق رکھنے والے وہ معاشی ڈھانچے ہیں
कम्युनिज्म की शक्ल में, सोशलिज्म की शक्ल में, कैपिटलिज्म की शक्ल में, सरमायादाराना निजामों की शक्ल में, आज एक एक करके ये सारे कुफर के इंसानों के बनाए हुए निजाम ये अपनी मौत आप मरते जा रहे हैं। और एक दीन जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से नाज़िल किया है, हज़रत जिब्राईल अमीन के ज़रिए नाज़िल किया है, मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अथर पे नाज़िल किया है। भाइयों, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, हमें तो दिन के 12 बजे जिस तरह सूरज चमक रहा होता है, सर पे होता है, इससे ज्यादा जनाब इस बात का यकीन पैदा हो गया है। अब दुनिया का इंसानों का बनाया हुआ हर निज़ाम तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ, ज़वाल की तरफ जा रहा है। और अल्लाह का सच्चा दीन जो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, किताबुल्लाह व सुन्नत नबी ही, एक अल्लाह की किताब और दूसरी सुन्नत रसूलुल्लाह, ये दो चीज़ों पर मबनी, जिसको निज़ाम नहीं कहते, जिसको सिस्टम नहीं कहते, अल्लाह ने जिसका नाम दीन रखा है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। यकीन मान लो, मैं अला वजहिल बसीरत ये बात कह रहा हूं, इंशाअल्लाह आने वाला वक्त अल्लाह के दीन इस्लाम का है, हर सू इसके फरेरे लहराने का है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा है, ये कलमा तैयबा है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा दीन है, ये हमारा नजरिया है। सारे बातिल के इंसानों के बनाए हुए शख्सियात पे मबनी, फिरकों पे मबनी और आलमों और इमामों पे मबनी और इंसानों पे मबनी सारे सिस्टम एक एक करके मुनहदम हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा मशरक़ व मग़रिब पे गालिब आ रहा है। इसके लिए साहिब बसीरत लोगों की ज़रूरत है, साहिब फ़हम और साहिब इल्म लोगों की ज़रूरत है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अराइयाँ वाले के भाइयों, दौरा इब्ने याकूब के तालिब इल्मों और तालिबात, मैं आपसे ये कहने लगा हूँ कि जो अकीदे को समझने वाले हूँ, फिक्र सुन्ना का पूरा इदराक रखने वाले हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, आज सिर्फ ऐसे लोगों की क़यादत की ज़रूरत है। ये क़यादत खड़ी हो जाए, ये क़यादत मैदान में आ जाए, ये क़यादत मस्जिदों से दौरे करके, चटाइयों से पढ़ के, हमारा रब हमें क्या कहता है, तौहीद क्या है, बलूगुल मराम का सबक क्या है, अहकामे दीन क्या है, मसाइल फिकिया क्या है, इनको ये सारा इदराक हो, ये मुआशरे को बताएं मईशत कैसे होनी चाहिए, सियासत कैसे होनी चाहिए, मुआशरत के आदाब कैसे होने चाहिए। वही सियासत, वही मईशत, वही मुआशरत जो कुरान ने बयान की है, जो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। वल्लाह ये उजागर करने वाले, इसकी बुनियाद पे क़यादत करने वाली एक खेप अगर मार्ज़े वजूद में आ जाए, तो मैं दुनिया की बात भी करता हूँ, सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ, चंद साल की मेहनत और वर्किंग की ज़रूरत है, हम पूरे पाकिस्तान का नक्शा और मंजर बदल सकते हैं। लोग हमें समझते हैं कि हम बहुत थोड़े हैं, हम तादाद में थोड़े हैं, तादाद में थोड़े हैं, नहीं, यकीनन हम तादाद में थोड़े हैं, लेकिन क्या दुनिया को पता नहीं है कि हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह का नजरिया है? क्या दुनिया नहीं जानती कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं? जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नजरिया, अकीदा, ईमान और यकीन रखने वाले लोग होते हैं, वो थोड़े भी हों
تو وہ بہتوں پر غالب آتے ہیں، وہ قلیل بھی ہوں تو کثیر کے سر پہ چھاتی پہ چڑھ جایا کرتے ہیں، وہ دست و دست سہی دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ تھوڑے ہونے کے باوجود یہ دشت و صحرا میں اور دریاؤں اور سمندروں میں کود جایا کرتے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کے مقابلے میں ٹھہرا نہیں کرتی، جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ کا نور ہوتا ہے اور محمد رسول اللہ کی سنت اجاگر ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، ایک ہمی تھے تیرے مارکا راؤں میں، خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دی آسانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں جچتی تھی نہ جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ یہ کب تھا؟ جب ہم عقیدے والے تھے، منہج والے تھے، دعوت والے تھے، سنت والے تھے اور خلافت راشدہ کا منہج رکھنے والے تھے، سلف صالحین کا طریقہ اختیار کرنے والے، ان کی سنتوں کی پیروی کرنے والے، ان کی راہوں پہ گامزن ہونے والے تھے، تو ہمارا یہ انداز تھا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ واللہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ساتھیوں، بھائیوں، نوجوانوں، میری عزت ماں بہنوں، علماء کرام، ہمارے سیاسی امائے دین، میاں اعظم سرور صاحب جو ایسے علاقہ کے سیاسی قائد ہیں، وہ بھی تشریف فرمائے۔ میں ان اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو، علماء کو، اساتذہ کو، طلباء کو، طالبات کو، ذمہ داروں کو، کسانوں کو کہتا ہوں، آؤ ایمان کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں، عقیدہ توحید کو ہم اجاگر کرنے والے بن جائیں۔ ہم تھوڑے بھی ہوں گے تو آسمان سے اللہ ہمارے لیے نصرتوں کے دروازے کھول دے گا۔ آج سے اچھا کوئی وقت نہیں ہے، 73 سال میں یہ پہلا موقع ہے، زبردست موقع ہے کہ ہم اپنے اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کردہ پاکستان میں اس قدر حالات موافق دیکھ رہے ہیں کہ آج لوگ فرقہ واریت سے بالا، پارٹی بازی سے بالا، مسلک سے بالا ہو کے لا الہ الا اللہ کے جناب نغمے گا رہے ہیں۔ ہم تھر پارکر میں کام کرتے رہے، ہم نے کنویں بنائے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ، وہاں ہندو آبادی بہت بڑی ہے، ہم نے وہاں پہ کنویں بنائے۔ ایک دفعہ میں امیر محترم کے ساتھ مٹھی تھر پارکر میں پہنچا، ہزاروں کا مجمع تھا اور جناب 40% مسلمان بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں، 60% ہندو بیٹھے ہوئے تھے تھر پارکر کے۔ ساتھیوں، میں نے اپنی آنکھوں سے کیا منظر دیکھا، ایک نعرہ لگانے والا نعرہ لگاتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، تو جہاں ایک طرف تھر پارکر کے مسلمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہیں پہ ساتھ تھر پارکر کے ہندو بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے سکھوں کا معاملہ دیکھا، ہم نے عیسائیوں کا معاملہ دیکھا، ہم نے کیا دیکھا؟ ایک چیز دیکھی، صرف ابلاغ کی ضرورت ہے، بلغو کی ضرورت ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک کی ضرورت ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ اس کی ضرورت، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اس کی ضرورت ہے۔ لوگ تو منتظر ہیں، لوگ تو منتظر ہیں، زمانہ منتظر ہے کہ کوئی حق کا پیغام لے کے آئے۔ تو میں آپ سب کو دورہ کرنے والے اور دورے کرنے والے
ہمارے بھائی مقصود صاحب فرما رہے تھے یہ چوتھا دورہ مکمل ہوا ہے، سبحان اللہ۔ 4 دورے، کتنے بھائی ایسے تشریف لائے ہیں جنہوں نے چاروں دوروں میں شرکت کی ہے؟ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں حبس کے گرمی کے اس ماحول میں اپنی بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، یہ بس گزارش کرنا چاہتا ہوں، وقت ہے، حالات کا تقاضا ہے، دنیا سے کفر سمٹ رہا ہے۔ دیکھو آج وہ امریکہ کہاں ہے، دیکھو آج وہ پرشین امپائر، وہ روس کہاں ہے، وہ سوویت یونین کہاں ہے، وہ جناب پرشین امپائر ایران کہاں ہے، وہ رومن امپائر کہاں ہے، یہ رشین امپائر کہاں ہے، یہ امریکن امپائر کہاں ہے، یہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اور یونینز، یہ یورپی یونین، یہ نیٹو کے اتحادی، یہ بڑے بڑے کفر، یہ الہاد کے علمبردار کہ ہم تمہارا برقع بھی اتار دیں گے، تمہاری داڑیاں اتار دیں گے، مسجدوں میں قرآن نہیں پڑھنے دیں گے، مدرسوں میں قال اللہ و قال رسول کی صدائے بلند نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پوچھتے ہیں ارائیاں والا کے بھائیوں، قصور کے ساتھیوں، بتاؤ آج جو اسلام کو مٹانے اور الہاد کو غالب کرنے آئے تھے، یہاں میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے لگانے آئے تھے، یہاں میراتھن کی ریسیں لگانے کے لیے آئے تھے، آج وہ نامیوں گرامیوں کے نشان بھی ڈھونڈے سے نہیں مل رہے ہیں۔ تو وقت آ گیا ہے، اگر ہم کھڑے ہوں گے اللہ ہم سے کام لے لے گا، اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے اللہ تبارک تعالی ہمیں بدل دے گا، ہماری جگہ اور قوم لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ ان سے محبت کرنے والا، کافروں پر سخت، آپس میں رحم دل، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اور ملامت گروں کی ملامت کی کوئی پرواہ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اپنا یہ فضل عطا فرماتا ہے۔ تو آؤ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے مولا کریم یہ فضل تو ہمیں عطا فرما دے۔ ساتھیو، زیادہ دولت ہونا کوئی اعزاز نہیں ہے، زیادہ بڑی کوٹھی ہونا کوئی اعزاز نہیں ہے، زیادہ وسائل ہونا کوئی اعزاز نہیں ہے، زیادہ بہتر لباس ڈال لینا کوئی اعزاز نہیں ہے، یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے۔ یہ بہت بڑے الہادی نظاموں کا ملغوب ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارے معاشرے میں ملک میں پیش کیا تھا، اور نصف صدی تک ان الہادی نعروں کے ہماری قوم اسیر رہی۔ اس نے 3 نقاط بیان کیے تھے، اس نے کہا روٹی، کپڑا اور مکان، بس یہ 3 چیزیں ہی منتہائی نظر اور زندگی کا نصب العین۔ نہیں میرے بھائی، ہمارا نصب العین یہ 3 چیزیں نہیں، ہمارا نصب العین تو جناب ایمان، تقوی، اعلاء کلمت اللہ، ایمان سے سرفراز ہونا، تقوی کی زندگی، اللہ کے ڈر والی زندگی کہ ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ کا ڈر پیدا کرنا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو کم سے کم یہ تصور بحثیت ایک مسلمان کے ہونا چاہیے کہ میرا رب تو ہر لمحہ ہر لحظہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی ہے، اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنا، پرہیزگاری تقوی کی زندگی، اور اعلاء کلمت اللہ لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ اس میں ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جو مسند میں بیٹھ کے جناب تعلیم و تعلم کا کام کر رہا ہے وہ بھی اعلاء کلمت اللہ میں ہے، جو تدریس کا کام کر رہا ہے وہ بھی اعلاء کلمت اللہ میں ہے، جو ممبر و محراب میں کتاب و سنت کی جناب دعوت دے رہا ہے وہ بھی اعلاء کلمت اللہ میں ہے۔ اور یہ سلسلہ ہر اس مسلمان پر محیط ہے جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بے لوث مخلصانہ انداز میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہو۔ باقی روٹی، کپڑا، مکان تو اللہ کے ذمہ ہے، وہ رب العالمین ہے۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سب سے پہلے یہ آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے
جو عالمین کا پالنے والا ہے، تو روٹی کپڑا اور مکان تو اللہ کے ذمہ ہے، اس کی فکر نہ کرو۔ ساتھیوں بھائیوں، اللہ کے دین کی فکر کرو، اس کو نصب العین بناؤ، اس کے غلبے کے لیے محنت کرو، اپنے گھروں میں اسلام کو غالب کرو، اپنی بستیوں میں، معاشروں میں، گلیوں اور محلوں میں اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کرو، اپنے معاشروں میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے محنت کرو۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اور بہت قریب وقت آئے گا جب سارے جہان پہ اللہ کا دین چھا جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمارے جن بھائیوں نے یہ کام کیا، مقصود بھائی ہیں، ان کے ساتھ جتنی ٹیم ہے، اے اللہ تو ان کو بہترین جزا عطا فرما۔ میں نے واللہ جب یہ بات کر رہے تھے نا کہ ہم نے یہ شروع کیا اور اپنے والد محترم کے نام پہ، تاکہ ان کو بھی اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، تو مجھے یاد آیا کہ میری عمر اس وقت 40 سال ہوئی تھی، پورے 40 سال کا میں ہوا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایک ایسی تفسیر ہونی چاہیے، تفسیر کی ایسی کتاب ہونی چاہیے کہ جس میں ضعیف، من گھڑت موضوع، اسرائیلی اور بے سند اور جناب خود تراشیدہ کوئی بھی ایسی بات نہ ہو، اللہ کے قرآن کی آیات سے تفسیر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تفسیر ہو، صحابہ اکرام کے اقوال سے تفسیر ہو۔ یہ یعنی سوچ کب میرے ذہن میں آئی؟ جب میرے والد محترم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کے تشریف لے جانے کے بعد میں ان کے لیے دعائیں تو کیا کرتا تھا کہ یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو میرے والدین کے لیے مستقل صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ توفیق دی، اور جب کام شروع ہو گیا تو جیسے یہ مشکل ترین مناہج پہ مبنی دورہ ماشاءاللہ مکمل ہو گیا اور 4 دورے مکمل ہو گئے۔ بھائیو، میں آپ کے سامنے کن الفاظ میں کہوں، اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہاں کہاں سے اسباب پیدا کر دیے، اور کچھ ہی عرصے کے اندر 4000 صفحات پہ مشتمل 5 جلدوں پہ مشتمل اللہ تبارک تعالیٰ نے تفسیر لکھنے کی توفیق عطا فرما دی، اور اب اس کو 12 سال ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے سیٹ جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھر میں پہنچے ہیں، اور ہم نے جہاں جہاں تک رابطہ کیا کہ کوئی ضعیف روایت، کوئی من گھڑت، کوئی ایسی تفسیر میں غلطی ہوئی ہو، الحمدللہ 12 سال گزر گئے، ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسی کوتاہی، مین غلطی، بہت بڑی جھول وہ ہمارے سامنے نہیں آئی۔ آپ بھی دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لے۔ اس کے بعد ہم نے خلفائے راشدین یہ سوچا کہ اللہ کے نبی کی تو پوری سیرت اور سنت ہم نے قرآن کی تفسیر میں پرو دی ہے کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنے ایک بیٹے سے فرمایا تھا کہ بیٹا کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا ماں جی اللہ کا قرآن تو پڑھا ہے۔ فرمایا بیٹا پھر جو کچھ تو نے قرآن میں پڑھا ہے وہی میرے نبی کی سنت، سیرت اور آپ کا اسوہ اور آپ کا اخلاق ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو پوری طرح قرآن کی تفسیر کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اب ضرورت تھی زندگی گزارنے کے ڈھنگ اللہ کے نبی اور قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کا بھی فرمایا، تو ہم نے الحمدللہ کوشش کی، تو 4 جلدوں میں اللہ نے خلفائے راشدین کی سیرت لکھنے کی، ان کی تاریخ لکھنے کی، اور اس میں بھی ہم نے یہی منہج رکھا۔ تو انسان کوشش کرے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم نے کوشش کی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جو انبیاء جن کا قرآن میں تذکرہ موجود ہے، جن کا حدیث میں تذکرہ موجود ہے، یہ 25 انبیاء ہے،
ان کی بھی صحیح سند کے ساتھ کتاب و سنت کی یعنی آیات اور احادیث سے ان کی سیرت کا بھی بیان ہونا چاہیے۔ تو 600-700 صفحے میں ہم نے صحیح سیرت انبیاء کو بھی لکھ دیا۔ تو یہ اللہ ہے، ہمارے اندر تو کوئی کمال نہیں، ہم تو اللہ کے عاجز بندے ہیں اور کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارے کا سارا یہ کمال ہمارے رب کا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بھی تو ہم سے خیر کا کام لے رہا ہے یہ سب تیری طرف سے ہے، اور اگر کوئی غلطی کمی کوتاہی ہے تو یہ ہماری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اس سے درگزر فرما، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو مل جل کے ایک امت اور ملت بن کے اپنے دین کو، اپنے کلمے کو، اپنے نظریے کو، ایمان کو، عقیدے کو، لا الہ الا اللہ کو دنیا میں غالب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ تو میں پھر دعا گو ہوں، آپ سب بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ موسم کی شدت بھی ہے اور یہ مچھر اور مچھری نے بھی یقیناً اس نے ہمیں بیدار کر کے رکھا ہے۔ آج ماشاءاللہ مغرب سے آپ بیٹھے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے کسی میں کوئی سستی اور غفلت پیدا نہیں ہوئی، اور اس میں بہت بڑی نیکی یہ مچھر اور مچھری ادا کر رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ان مخلوقات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بھی کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہیں جیسے ہم کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا مرنا جینا اپنے لیے کر لے۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اور آخر میں اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے مقصود بھائی نے جو ان کے پاس فنڈ شنڈ تھا وہ بھی نکال کے انعامات میں دے دیا، کتابیں بھی دے دی۔ تو ہم اعلان کرتے ہیں مقصود بھائی کے لیے، آج تو نہیں ساتھ لا سکے، کہ ہمارے پاس ہماری جتنی کتابیں ہیں ہم ان کا ایک مکمل سیٹ، تفسیر دعوت القرآن، تاریخ جو خلفائے راشدین، صحیح سیرت انبیاء، زاد المجاہد، ان تمام کتابوں کا ایک مکمل سیٹ اپنے بھائی مقصود احمد مدنی حفظہ اللہ تعالی کو پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کی ذمہ داری ہمارے بھائی امجد شہزاد جو ہمارے اس پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں وہ انشاءاللہ ادا کریں گے۔ اعلان میں نے کر دیا ہے، عمل درآمد امجد شہزاد نے، چونکہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا اگلے کاموں میں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم بھول جائیں اور ہمارے بھائی کا حق واجب الادا رہے، تو یہ ہماری طرف سے اپنے بھائی مقصود صاحب کے لیے انشاءاللہ ایک انعام کی شکل ہوگی۔ اللہ ان کی محنتوں کاوشوں کو قبول فرمائے، ان کو علم میں اور عمل میں اور اللہ تبارک تعالیٰ آگے بڑھائے، اور ان سے اللہ ہمیں بھی فائدہ اٹھانے کی اور امت کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ تمام بھائیوں اور بہنوں کا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔